بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اب یہ سچویشن بچوں تک آ گئی ہے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، بلوچستان میں بڑے عمر کے لوگوں کا جبری لاپتہ ہونے کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن اب بچوں کو بھی، اسکول کے طالب علموں کو بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور میرے پاس جو تفصیل ہے وہ انتہائی شرمناک بھی ہے، ہولناک بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے مزید 3 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں ایک کم عمر طالبہ ہیں، 16 سال ان کی عمر ہے۔ ان کا نام رضوانہ دختر گلجان بتایا جاتا ہے۔ یہ مستونگ کی رہنے والی ہیں، فرسٹ ایئر کی طالبہ ہیں۔ ان کو 28 جون 2026 کو رات تقریباً 10 بجے کوئٹہ کے علاقے سریاب سمنگلی روڈ سے CTD کے اہلکاروں نے حراست میں لیا ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے اس میں 11 سالہ بچہ ہے، چاکر ولد مجید مراد۔ یہ بلیدہ کا ضلع کیچ کا رہنے والا ہے۔ اس کو 17 جولائی 2026 کو شام تقریباً 8 بجے ان کے آبائی علاقے بلیدہ سے FC اہلکاروں نے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، اور اسی روز 27 سالہ دلشاد بلوچ ولد نظر محمد، جو کہ ضلع کولو کے علاقے کا رہنے والا ہے، ان کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہاں پہ بطور ویکسینیٹر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان کو 17 جولائی 2026 کو اٹھایا گیا ہے تقریباً رات کے 1 بجے ڈیرہ بھگٹی کے علاقے بائیکر سے۔ رضوانہ، جن کی عمر 16 سال ہے، والد کا نام گلجان ہے، یہ کلی تیری مستونگ کی رہنے والی ہیں، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کو جیسا میں نے بتایا 28 جون 2026 کو اٹھایا گیا رات 10 بجے سملنگی روڈ کوئٹہ سے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 16 سال کی فرسٹ ایئر کی اس طالبہ کو کس لیے اغوا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ کیا یہ BLA کی ممبر ہے؟ یہ تو BYC کی ممبر بھی نہیں ہوگی، میرا جہاں تک اندازہ ہے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی ہے۔ ادھر سے پھر دلشاد بلوچ جو ہے ولد نظر محمد، 27 سال ان کی عمر ہے۔ یہ جنت علی کولو کے رہنے والے ہیں، ویکسینیشن کا کام کرتے ہیں، یعنی حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ میں۔ 17 جولائی 2026 کو ان کو اٹھایا گیا رات 1 بجے بائیکر ڈیرہ بھگٹی سے، اور ان کو امن فورس نے اٹھایا ہے، یعنی امن فورس کے نام پہ غنڈہ گردی آپ دیکھیے، اور پھر انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں لے جایا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک 11 سالہ طالب علم جو ہے اس کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل اینڈ ڈمپ کی جو پالیسی ہے، مارو اور پھینک دو کی پالیسی جو ہے، اس کے تحت 8 جولائی 2026 کو کامران بلوچ ولد لال بلوچ کی جو لاش ہے وہ ملی ہے خزدار سے۔ کامران بلوچ ہیں، یہ بھی طالب علم ہیں، اور ان کو 8 جولائی کو اٹھایا گیا تھا۔ اسی طرح سے گوادر کے رہنے والے چاکر بلوچ ولد حسا بخش جو ہے، ان کی جو ہے لاش وہ بھی 8 جولائی کو ملی ہے گوادر سے۔ اسی طرح سے علی نیاز ولد نیاز احمد کی، یہ تربت کے رہنے والے ہیں، ان کی 6 جولائی کو مسخ شدہ لاش جو ہے گولیوں سے چھنی لاش وہ ملی ہے تربت سے۔
اس طرح سے عبدالحق ہیں ولد محمد مراد گوادر سے کے رہنے والے تھے، وہاں ان کی بھی ڈیڈ باڈی ملی ہے 4 جولائی کو۔ ادھر میر تاج محمد سرپرہ کی جبری گمشدگی کو 19 جولائی کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ کراچی سے انہیں اٹھایا گیا تھا، یہ ٹرانزٹ میں تھے، یہ برطانیہ واپس آ رہے تھے وایا ٹرکی، اور ان کو اٹھا لیا گیا۔ آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کی فیملی لندن میں ہے اور بہت ہی پریشان اور بڑی مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے 19 سالہ زاہد بلوچ ولد حاجی عبد الکریم، یہ بھی مستونگ کے یہ رہنے والے ہیں، ان کو مستونگ سے اٹھایا گیا 5 جولائی کو چنگی کراس مستونگ سے۔ ان کو ایف سی والوں نے حراست میں لیا اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے بلوچستان میں اور یہ خاصی تشویشناک ہے۔ مجھے ایک وہم ہے کہ یہ کہیں ان بچوں کو جو اغوا کر رہے ہیں کہیں آرگن کا بزنس تو نہیں کر رہے، ان کے اعضاء نکال کے تو نہیں کوئی کاروبار ہو رہا اس قسم کا گھنونا، کیونکہ یہ پھر لاشیں، ان کی مسخ شدہ لاشیں یا تو ملتی نہیں ہیں یا ملتی ہیں تو جیسا ہم نے ملتان نشتر میڈیکل کالج کی چھت پر دیکھا تھا، 500 بلوچ مرد خواتین کی لاشیں ایک دفعہ نکلی تھی 2 سال پہلے برآمد ہوئی تھی۔ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ جبری لاپتہ افراد کا یہ سلسلہ جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے اوپر عالمی تنظیموں کی جو آو بقا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ بے اثر ہے۔ بہرحال میں نے سوچا بہت امپورٹنٹ خبر ہے، آپ تک اس کو ضرور پہنچنا چاہیے، تو امید ہے آپ اس پر کمنٹ بھی کریں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور جوائن بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔